دنیا میں ہر سال لاتعداد بچیاں اور خواتین چائلڈ میرج، ڈومیسٹک وائلنس، ابیوز، ہراسمنٹ، انیکوالٹی، انجسٹس اور اس جیسی نہ جانے کتنی ناانصافیوں کا نشانہ بنتی ہیں۔ ان خواتین میں ہر کلاس، سیکٹ، ایریا، ریس اور نیشن کی خواتین شامل ہیں۔ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں، اس وقت بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی عورت کسی نہ کسی حوالے سے کسی ناانصافی کا نشانہ بن رہی ہے۔ دنیا میں روزانہ 18 سال سے کم عمر 33,000 سے زائد بچیوں کی زبردستی شادی کر دی جاتی ہے۔ ان میں سے اکثریت کا تعلق جنوبی ایشیا سے ہے۔ دنیا میں 140 ملین سے زیادہ خواتین جینڈر پریفرنس کی وجہ سے آبادی کا حصہ نہیں بن پاتی۔ بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان اور نیپال میں 5 سال سے کم عمر میں وفات پانے والی بچیوں میں سے 3% لڑکی ہونے پر ٹھکرا دی گئی ہوتی ہیں۔ عورت اور مرد کی پاپولیشن میں عدم توازن سے جنسی تشدد، زیادتی، جنسی استحصال، ڈسکریمنیشن، ہراسمنٹ، ہیومن ٹریفکنگ اور کم عمری میں شادی جیسی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ خواتین سے وابستہ مسائل اور ناانصافیوں کے سدباب کے لیے ضروری ہے کہ سوسائٹی میں خواتین کو رسپیکٹ دی جائے، پروٹیکشن دی جائے، اور یہ رسپیکٹ اور پروٹیکشن گورنمنٹ کے لیول سے لے کے کمیونٹی لیول تک فلفل کی جائے۔ کسی سے جب بھی اس کے ملک یا معاشرے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ اس کو ہمیشہ بہترین ہی بیان کرتا ہے اور اس کی تعریف و توصیف میں صدیوں پرانی کہانیاں سناتا ہے۔ لیکن کیا کسی ایسے معاشرے کو بہترین معاشرہ کہا جا سکتا ہے جو ان تمام پرنسپلز اور ویلیوز کو ہی امپلیمنٹ نہ کر سکے جن میں وہ خود بلیو کرتا ہے؟ اگر ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں تو ہماری سوسائٹی عورت کی رسپیکٹ اور عورت کی پروٹیکشن کو بہت اہمیت دیتی ہے، اور اس کو نہ صرف گورنمنٹ بلکہ ہر شخص کی ذمہ داری قرار دیتی ہے کہ وہ ہر سطح کے اوپر عورت کے لیے رسپیکٹ، پروٹیکشن کو یقینی بنائے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم نے رسپیکٹ اور پروٹیکشن دینی کس کو ہے اور کس بیس پہ دینی ہے؟ ہم نے رسپیکٹ دینی ہے ایک دوسرے کی اوپینین کو، ہم نے رسپیکٹ دینی ہے ایک دوسرے کے ڈیسیجنز کو، ہم نے رسپیکٹ دینی ہے فریڈم آف سپیچ کو، فریڈم آف ایکسپریشن کو، ہم نے رسپیکٹ کرنی ہے ایک دوسرے کے حقوق کی۔ آپ نے اگر پروٹیکٹ کرنا ہے تو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے ڈسکریمنیشن سے، آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے انیکوالٹی سے، آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے کسی بھی قسم کی ابیوز اور کسی بھی قسم کے وائلنس سے۔ اور یہ کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم کسی انقلاب کا انتظار کیے بغیر جب تک اس کو اپنے گھر سے لے کے پارلیمان تک نافذ نہیں کریں گے، ہم اپنے معاشرے کو بہترین معاشرہ نہیں کہہ سکتے۔ بلا شبہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانونی طور پہ عورت کو تحفظ، عورت کو احترام فراہم کرے، لیکن اس پر عمل درآمد تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم اپنی زندگیوں سے، اپنے گھر بار، اپنے خاندان، اپنے کاروبار، اپنی ورک پلیس، اپنی کلاس روم، جہاں جہاں ہمارا جس حوالے سے عورت سے واسطہ پڑتا ہے، جب تک ہم اس کی رسپیکٹ اور اس کی پروٹیکشن کو سمجھیں گے نہیں، کسی بھی معاشرے میں عورت کو انصاف نہیں مل سکے گا۔ اور جب تک آپ کے معاشرے کی ہاف پاپولیشن کو انصاف نہ مل سکے، تب تک کوئی بھی معاشرہ خود کو بہترین یا عظیم کہلانے کا حقدار نہیں۔